الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض علی قوم فاسرعوا، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں پر قسم کو پیش کیا تو انہوں نے عجلت دکھائی، جلد بازی سے کام کیا. فَأَمَرَ أَن يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُوا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے درمیان قسم کے سلسلے میں قرعہ ڈالا جائے کہ ان میں سے کون قسم کھائے گا. طلب عزیز، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی شخص نے پوری جماعت پر دعویٰ کیا لیکن اس کے پاس اپنے دعوے کے اس بات کے لیے بینہ نہیں ہے کہ ایسے میں اگر پوری جماعت قسم کھانے کے لیے تیار ہے تو سب سے قسم نہ لی جائے بلکہ قرعہ ڈال لیا جائے. جس کا نام قرعہ میں نکل آئے صرف وہ قسم کھا لے، دعویٰ خارج ہو جائے گا. علامہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ دو آدمیوں نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو کسی تیسرے آدمی کے پاس ہے، اور یا تو ان میں سے کسی کے پاس شہادت موجود نہ ہو اور یا دونوں کے پاس موجود ہو، اور تیسرا جس کے قبضے میں وہ شے ہے، چیز ہے، اس نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ چیز ان دونوں میں سے کس کی ہے یا کس کی نہیں، بلکہ کسی تیسرے کی ہے. تو ایسے موقع کے لیے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان قرآن اندازی ہو جائے اور جس کے نام کا قرآن نکلے اس سے قسم لی جائے، اور پھر اس طرح فیصلہ کر کے وہ چیز اس کے حوالے کر دی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ چیز اسی تیسرے کے پاس چھوڑ دی جائے گی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ چیز دونوں دعوے داروں کو نصف نصف تقسیم کر دی جائے گی. اور ابن ملک نے رحمہ اللہ یہ بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال میں سے ایک میں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول ثانی میں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کہ دونوں دعوے داروں کے درمیان ان میں سے ہر ایک سے قسم لینے کے بعد تقسیم کر دی جائے گی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے جو آگے آ رہی ہے تائید ہوتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. طلبہ عزیز، یہ حدیث مشکل ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوری قوم پر
یمین پیش کر رہے ہیں، یعنی بہت سے آدمی تھے، فاسرعوا، ان میں سے ہر ایک قسم کھانے کے سلسلے میں جلدی کرنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے درمیان قرعہ کیا جائے، جس کا نام قرعہ میں نکل آئے وہ پہلے قسم کھا لے۔ ایہم یحلف، اس کی کیا صورت ہے؟ اب ایسی صورت میں جس میں سب پر یمین واجب ہو اور قرعہ اندازی کی جائے کہ کون قسم کھائے، وہ کون سی صورت ہو سکتی ہے، یہ بڑا مسئلہ بن گیا۔ اس کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سے شراح رحمہم اللہ نے بہت سی صورتیں تکلف کر کے نکالی ہیں۔ مثلا یہ صورت بیان کی ہے کہ ایک ہی چیز دو آدمیوں کے مشترک قبضے میں ہے، مدعی نے یہ دعویٰ کیا کہ میری ہے، دونوں مشترک طور پر مدعا بن گئے، دونوں پر یمین آ گئی، اب کسی ایک کی یمین کے لیے قرعہ اندازی کی گئی۔ مگر یہ بات حنفیہ اور اکثر فقہاء رحمہم اللہ کے یہاں جو اصول ہے اس کے اعتبار سے بھی درست نہیں بنتی، اس واسطے کہ اگر دونوں کو قسمیں دی جائیں اور دونوں قسمیں کھا لیں تو وہ چیز دونوں کے درمیان مشترک ہو گئی۔ ایک کو قسم کے لیے منتخب کرنے کی یہ صورت بھی نہیں بنتی، تو پھر وہ کیا صورت بن سکتی ہے جس میں قرعہ اندازی کر کے فیصلہ کیا جائے؟ شہید مینا حضرت مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں واللہ اعلم یہ ہے کہ قسم تو دونوں پر واجب تھی اور دونوں سے لینی تھی، لیکن قرعہ اندازی اس لیے کی گئی کہ قسم دونوں میں سے پہلے کس سے لی جائے، اور یہ درست ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس کے نام پر قرعہ نکلا وہ قسم کیوں کھائے؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس چیز کا دعوے دار ایک دوسرا بھی ہے، اس کے اعتبار سے یہ منکر ہے، لہذا قسم کھا کر اپنے حق میں فیصلہ کرائے۔ یہ تو حدیث کا ظاہر مطلب ہے، اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ بعض ائمہ رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ جس کے قبضے میں ہے اسی کے پاس رہنے دی جائے، چونکہ مدعیوں کے درمیان اختلاف ہے لہذا کسی کو نہ دی جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں مدعیوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک اونٹ کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دو دعوے دار کھڑے ہو گئے اور دونوں نے دو گواہ پیش کر دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ الفصل الثانی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمے ہے اور قسم کھانا مدعا علیہ پر ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم فرما دی ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ تقسیم شرکت کے منافی ہے،
لہذا مدعی سے صرف گواہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اس سے قسم کا مطالبہ درست نہیں ہے، اور اس کے قسم کھانے پر اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح مدعا علیہ سے صرف قسم کھانے کا مطالبہ کیا جائے گا، اس سے گواہ طلب کرنا درست نہیں ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، قاضی کے پاس دو فریق اپنا مقدمہ لے کر آئے، اب قاضی کیسے فیصلہ کرے؟ تو اس کے لیے ضابطہ مقرر ہوا۔ پہلے قاضی مدعی سے گواہ پیش کرنے کے لیے کہے، اگر وہ شرعی گواہ پیش کرتا ہے تو قاضی مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے، اور اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو قاضی مدعا علیہ سے قسم کھانے کے لیے کہے، اگر قسم کھانے سے انکار کرے تو مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے، اور اگر وہ قسم کھا لے تو اسی کے حق میں فیصلہ کر دے۔ حدیث پاک میں بیان کردہ اس ضابطے کے مطابق حنفیہ رحمہم اللہ تعالی فیصلہ کرنے کے قائل ہیں۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی اس کے علاوہ ایک اور طریقے سے فیصلہ کرنے کے بھی قائل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدعی کے پاس صرف ایک قابل اعتماد گواہ ہے، دوسرا گواہ میسر نہیں، تو ایسی صورت میں مدعی قسم کھا لے، مدعی کی یہ قسم دوسرے گواہ کے قائم مقام ہوگی۔ اسی کو قضاء القاضی بشاہد و یمین کہتے ہیں۔ مفصل بحث اس مسئلے پر ہم کر چکے ہیں۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی رجلین اختصما الیہ فی موارید لم تکن لہما بینۃ الا دعواہما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ ان دو آدمیوں کے بارے میں جو میراث کے سلسلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھگڑا لے کر آئے، ان دونوں میں سے کسی کے پاس بھی اپنے دعوے پر گواہ نہیں تھے۔ فقال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قضیت له بشیء من حق اخیہ فانما اقطع له قطعة من النار، کہ جس کے لیے میں اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کروں گا تو بلا شبہ میں اس کو آگ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں دوں گا۔ فقال الرجلان، تو ان دونوں آدمیوں میں سے کل واحد منہما یا رسول اللہ حقی ھذا لصاحبی، تو ان دونوں آدمیوں میں سے ہر ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ حق میرے ساتھی کے لیے ہے۔ فقال لا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہیں، ولکن اذهبا فاقتسما وتوخیا الحق ثم استہما، لیکن تم جاؤ اور اس چیز کو تقسیم کر لو اور حق حاصل کر لو، اور تم لوگ قرعہ کر لو، یعنی قرعہ اندازی کر لو۔ ثم لیحلل کل واحد منکما صاحبہ، پھر چاہیے کہ تم میں ہر ایک اپنے ساتھی کے لیے حلال کر دے۔ وفی روایت قال انما اقضی بینکما برأیی فیما لم ینزل علی فیہ، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ اپنی رائے سے کر رہا ہوں،
اس سلسلے میں میرے پاس وحی نہیں آئی ہے۔ اس حدیث میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو شخص جھوٹے دعویٰ اور جھوٹے دلائل و گواہ پیش کر کے یا جھوٹی قسم کھا کر قاضی سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا تو وہ چیز جو در حقیقت اس کی نہیں تھی اس کو حاصل ہو جائے گی، لیکن ایسے شخص کو جہنم کی بدترین سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شے کی ملکیت کے دو دعوے دار ہوں اور دونوں کا دعویٰ برابر ہو تو ایسی صورت میں قاضی دونوں سے گواہ طلب کرے۔ اگر دونوں گواہ پیش کر دیں یا دونوں گواہ پیش نہ کر سکیں تو قاضی کے حکم سے وہ چیز آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اگر دو حصوں میں سے کسی ایک حصے کو دونوں لینا چاہیں تو قرعہ کر لیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے وہ مطلوبہ حصہ لے لے اور دوسرا شخص دوسرا حصہ لے لے۔ پھر احتیاط کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کو معاف کر دے، یعنی جو حصہ اس کی سمجھ سے دوسرے کے پاس چلا گیا ہے اس کو معاف کر دے تاکہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ طلبہ عزیز، یہ حدیث بھی وہی ہے جو 8 حدیثیں پہلے گزر چکی ہیں۔ یعنی اس حدیث کا تعلق اس حدیث سے ہے جو 8 حدیثوں سے پہلے گزری ہے، یعنی اوپر گزری ہے، مگر پہلی حدیث مختصر تھی اور اس میں یہ زیادتی ہے کہ 2 شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میراث کے مسئلے میں جھگڑتے ہوئے آئے اور بینہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ارشاد فرمائی جو پہلے گزر چکی۔ اس کے بعد یہاں روایت میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید سن کر دونوں شخص رونے لگے اور ہر ایک ان میں سے اپنا حق دوسرے کو دینے لگا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، اما اذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخي الحق ثم استهما۔ پس جب تم نے کر ہی لیا جو تم نے کیا، پس دونوں قسم کھاؤ اور دونوں حق کا ارادہ کرو، پھر دونوں قرآن دازی کرو، پھر دونوں ثم تحالا، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو معاف کرو۔ یہ اوپر آ چکا ہے کہ ان دونوں کا اختلاف کسی میراث اور ترکے کے بارے میں تھا۔ ترکے میں تو متفرق چیزیں ہوا ہی کرتی ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان سب چیزوں کو برابر برابر 2 جگہ کر لو اور ہر ایک تقسیم سے اپنے ہی حق کو لینے کا ارادہ کرے، یعنی ہر ایک اس تقسیم سے اپنے ہی حق کو لینے کا ارادہ کرے، اس سے زائد کا نہیں۔ پھر جب وہ کل مال 2 جگہ رکھا جائے تو قرآن دازی کرو۔ تعین حصہ کے بارے میں، پھر جس کے نام جون سا حصہ نکلے اس کو وہ لے لے، اور اس کے باوجود بھی آپس میں ایک دوسرے کو اپنا حق معاف کر دے، یعنی احتیاطاً۔ جو دوسری روایت میں یہ کہا گیا تھا کہ فقال وفی روایت قال انما اقضی بینکما برأیی،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس مسئلے کے بارے میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی اس میں اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک سری دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احکام میں اجتہاد جائز تھا۔ لیکن یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ جمہور علماء رحمہم اللہ کی رائے یہی ہے، یعنی جواز کی۔ لیکن اس مسئلے میں 4 قول ہیں۔ پہلا قول جواز مطلقاً، دوسرا عدم جواز مطلقاً، تیسرا جواز فی الحروب والآراء دون الاحکام، یعنی غزوات اور جنگ کے امور میں اور دوسرے مشورے کی باتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اجتہاد حاصل تھا۔ حلال و حرام کے عام مسائل میں اجتہاد کا حق نہ تھا۔ نمبر 4 التوقف، یعنی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اصح قول پہلا ہے، یعنی مطلق جواز، احکام اور غیر احکام سب میں۔ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلین تداعیا دابتا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک 2 آدمیوں نے ایک جانور کے بارے میں دعویٰ کیا، فاقام كل واحد منهما البینۃ، اور ان میں سے ہر ایک نے اس بات پر گواہ پیش کر دیے انما دابتہ نتجہا، کہ یہ جانور اس کا ہے، اس کو اس نے جنوایا ہے۔ فقضى بها رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للذی فی یدہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے سلسلے میں اس شخص کے حق میں فیصلہ فرمایا جس کے قبضے میں جانور تھا۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں ایک جانور کے قضیے کے فیصلے کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کی ملکیت اور اس کے جنوانے سے متعلق اختلاف کی صورت میں اگر دونوں فریق اپنے اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کر دیں تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا جس کے قبضے میں جانور ہے، اور اگر کسی کے قبضے میں نہیں تو تقسیم کیا جائے گا۔ اس پر بعض شارحین رحمہم اللہ نے یہ کہا کہ قبضہ والے کی شہادت اس دوسرے پر جس کا قبضہ نہیں ہے مطلقاً مقدم ہے، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ قبضے کی بنیاد پر تقدیم بچہ جنوانے کی صورت میں ہے۔ شرح السنہ میں ہے کہ علماء نے کہا کہ 2 آدمی کسی جانور یا کسی اور چیز پر دعویٰ کریں کہ وہ میری ہے، حالانکہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے قبضے میں ہے، تو قبضہ والے کی مانی جائے گی، البتہ اس سے قسم لی جائیں گی۔ لیکن اگر دوسرے نے گواہ پیش کر دیا تو پھر اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر دونوں نے شہادت یعنی گواہ پیش کر دیے تو ایسی صورت میں قبضہ والے کی شہادت کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اصحاب حنفیہ رحمہم اللہ اس طرف گئے ہیں کہ قبضہ والے کی شہادت غیر مسموع ہے، اور جانور خارجی کے لیے یعنی غیر قابض کے لیے ہوگا۔ لیکن یہ اس حالت میں کہ دونوں یہ دعویٰ کریں کہ جانور اس کا ہے،
اور اسی نے اس کو جنوایا ہے، اور اپنی اس بات پر شہادت بھی پیش کر دیں، تو ایسی حالت میں قبضہ والے کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگر دونوں کے قبضے میں ہو اور دونوں نے قسم کے ساتھ دعویٰ کیا ہو تو قبضے کی وجہ سے وہ دونوں پر تقسیم ہوگا، اور یہی حکم اس وقت ہے جب دونوں شہادت پیش کر دیں۔ اگر دو آدمی ایک چیز کی ملک کا دعویٰ کریں اور دونوں اپنے اپنے دعویٰ پر بینہ قائم کر دیں تو کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، دونوں محض ملک مطلق کا دعویٰ کر رہے ہوں، سبب ملک ان میں سے کوئی نہ بیان کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صاحب ید کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ صاحب ید یعنی قابض کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ حنفیہ کے یہاں خارج یعنی غیر صاحب ید کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری صورت کہ دونوں نے ملک مطلق کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ دونوں ملک کا ایسا سبب بیان کرتے ہیں جو مقرر نہیں ہوتا ہے، مثلا یہ کہ یہ جانور یا غلام میرے یہاں پیدا ہوا ہے، اور ولادت ایسی چیز ہے جس کا تکرار ممکن نہیں، یا مثلا کپڑے کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو میں نے بنایا ہے یعنی میں نے اس کو تیار کیا ہے، بنا ہے۔ کپڑے کا بننا بھی ایسا سبب ہے جو متکرر نہیں ہوتا، تو اس صورت میں بالاتفاق صاحب ید کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ حنفیہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ جب دو آدمی گواہ پیش کر دیں تو ان میں سے جس کے گواہ مثبت زیادہ ہوں اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جب صاحب ید اور خارج دونوں نے گواہ پیش کر دیے تو خارج کے گواہ نے اس بات زیادہ کیا ہے۔ خارج اور صاحب ید کو آپ سمجھ لیجئے، صاحب ید یعنی قابض اور خارج یعنی غیر قابض، تو خارج کے گواہ نے اس بات زیادہ کیا ہے اس لیے کہ اس کے گواہ ملک مطلق ثابت کر رہے ہیں، جبکہ صاحب ید کے لیے ملک مطلق تو اس کے ید نے ہی ثابت کر دیا، لہذا گواہوں نے کوئی نئی بات ثابت نہیں کی۔ حاصل یہ کہ چونکہ خارج کے گواہوں میں اس بات کی شان زیادہ ہے اس لیے اس کے گواہوں کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ دوسری صورت میں بھی خارج کے بینے کو ترجیح دی جاتی، مگر احناف رحمہم اللہ نے زیر بحث حدیث کی وجہ سے اس صورت میں قیاس کو ترک کر کے استحساناً یعنی قیاس خفی صاحب ید کے حق کے گواہوں کو ترجیح دی ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلین ادعیا بعیرا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ایک اونٹ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملکیت کا دعویٰ کیا، فبعث كل واحد منهما شاہدین، اور ہر ایک نے اپنے دعویٰ پر دو گواہ پیش کر دیے۔ فقسمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہما نصفین، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ان کے درمیان نصف نصف بانٹ دیا۔ وفی روایت لہ وللنسائی وابن ماجہ ان رجلین ادعیا بعیرا لیست لواحد منہما بینۃ
فجعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہما۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں اور نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ دو آدمیوں نے ایک اونٹ پر دعویٰ کیا اور ان میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں تھے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس حدیث پاک کا حاصل بھی یہی ہے کہ ایک چیز کے دو دعوے دار ہیں اور دونوں کے پاس گواہ موجود ہیں یا دونوں کے پاس گواہ موجود نہیں ہیں، تو دونوں ہی صورتوں میں دعوے داری برابر کی ہے، لہذا پورے طور پر کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ ہوگا، بلکہ دونوں کے حق میں وہ چیز برابر تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر دو آدمی کسی چیز کا دعویٰ کریں اور ان میں سے کسی کو ید حاصل نہ ہو، قبضہ حاصل نہ ہو، اور دونوں اپنے دعویٰ پر بینہ قائم کر دیں، تو احناف رحمہم اللہ کے یہاں وہ چیز دونوں کو نصف نصف دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول قدیم یہ ہے کہ قرآن اندازی کر کے جس کا قرآن نکلے گا اس سے یمین لی جائے گی اور وہ ساری چیز اسی کو دے دی جائیں گی۔ امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت احناف کی طرح بھی ہے رحمہم اللہ، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ قرآن اندازی سے جس کا نام نکلے اس کے بینے کو ترجیح دی جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث احناف کی دلیل ہے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استحام کا حکم دیا ہے۔ فصل اول کی آخری حدیث کا مفہوم تقریباً یہی ہے، تو جواب یہ ہے کہ اس میں صرف اتنی بات مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استحام کا حکم دیا، لیکن یہ تفصیل مذکور نہیں کہ استحام کس مقصد کے لیے ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ چونکہ دونوں کے پاس بینہ نہیں تھے اس لیے اب دونوں سے حلف لینا تھا، پہلے کس سے حلف لیا جائے اس کے لیے قرآن اندازی کی گئی ہو، اور احناف رحمہ اللہ کے مسلک کے خلاف نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ استحام یہاں اقتراع کے معنی میں نہیں بلکہ اقتسام کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں قسم اٹھا کر اس کو آپس میں تقسیم کر لو، یعنی قسم کھا کر آپس میں تقسیم کر لو، کیونکہ بینہ تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ دونوں نے گواہ پیش کر دیے اور آگے آ رہا ہے کہ دونوں نے پیش نہیں کیے، یہ تضاد کیوں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ تضاد نہیں ہے بلکہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں جن میں ایک ہی فیصلہ ہوا۔ دوسرا جواب، دونوں نے گواہ پیش کیے، حقیقت کے اعتبار سے اس کو بیان کیا ہے یہاں، اور چونکہ دونوں نے گواہ پیش کر دیے تو باہم تعارض ہونے کی وجہ سے گواہی کا اعتبار کر کے کسی ایک جانب فیصلہ نہیں کیا گیا، لہذا گواہوں کی گواہی ساقط ہو گئی۔ اس اعتبار سے کیا گیا ہے کہ دونوں نے گواہ نہیں پیش کیے، اس اعتبار سے یہ کہا گیا کہ دونوں نے گواہ پیش نہیں کیے۔ قسمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصفین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان تقسیم فرما دی۔ یہی حنفیہ اور شافعیہ رحمہم اللہ کا مذہب ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی صورت میں قرعہ کیا جائے گا جس کے نام قرعہ نکلے اس کو دیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں میں سے جو زیادہ عادل ہو اس کو دیا جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان رجلین اختصما فی دابۃ ولیس لہما بینۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ایک جانور کے بارے میں جھگڑا کیا اور ان دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں تھے۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استہما علی الیمین۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں قسم کھانے پر قرعہ ڈال لو۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب دونوں فریقین کے پاس دعوے پر گواہ نہیں ہیں تو دونوں لوگ قرعہ اندازی کر لیں، جس کے نام کا قرعہ نکل آئے وہ قسم کھا کر اس چیز کو لے لے جس کے بارے میں اختلاف ہے اور جس پر دونوں اپنی ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی صورت میں متنازع شے کو دونوں فریق میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ استہما علی الیمین مطلب یہ ہے کہ جب شہادت کسی کے پاس موجود نہیں، گواہ موجود نہیں ہے، تو اب قسم کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، اور ظاہر یہ ہے کہ دونوں قسم کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے اب حکم یہ ہوا کہ اس بات پر قرعہ ڈالو کہ کون قسم کھائے۔ جس کا نام قرعہ میں نکل آیا اسی کو قسم کھانے کا حق ہوگا۔ پس اگر وہ قسم کھا جائے تو مدعا علیہ اسی کے حوالے کی جائے گی۔ ایسی صورتحال پر مشتمل فصل اول کی آخری حدیث گزر چکی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لرجل، ایک شخص سے فرمایا، لرجل حلفہ، اس شخص سے جس کو قسم دلانا تھا، احلف باللہ الذی لا الہ الا ہو ما لہ عندک شیء، یعنی للمدعی، کہ تم اللہ تعالی کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس بات پر قسم کھاؤ کہ تمہارے پاس اس شخص یعنی مدعی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ قاضی کے یہاں مدعی جب اپنا دعویٰ پیش کرے اور دعوے پر گواہ پیش نہ کر سکے تو قاضی مدعا علیہ سے قسم کھانے کے لیے کہے گا۔ چنانچہ مدعا علیہ خدا کی قسم کھا کر اس بات کو کہیں گا کہ مدعی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ اگر مدعی نے مدعا علیہ پر کسی حق کا دعویٰ کیا تو وہ قسم کھا کر کہیں گا کہ اس کا یہ حق میرے ذمے نہیں ہے۔ قاضی کے یہاں مدعا علیہ کی گواہی پر اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، چاہے جھوٹا کیوں نہ ہو۔ قاضی اس کی قسم کا اعتبار کرے گا، البتہ اگر قاضی کو شرعی گواہی سے معلوم ہو جائے کہ اس کی یہ قسم جھوٹی ہے تو وہ قسم غیر معتبر ہوگی۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لرجل حلفہ، اس شخص سے فرمایا کہ جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم لینی تھی، یعنی مدعا علیہ، کہ ان لفظوں کے ساتھ قسم کھائے جو حدیث میں مذکور ہے۔ بظاہر
مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی غرض اس ترجمے سے یہ ہے کہ قاضی اگر الفاظ قسم میں تغلیظ کی ضرورت سمجھے تو جس قسم کے الفاظ وہ چاہے، جس قسم کے الفاظ سے وہ چاہے قسم لے سکتا ہے۔ اوپر والی حدیث میں ہم نے قسمہ پڑھا، بعض نسخ حدیث میں یعنی حدیث کے نسخوں میں قسمہ کے بھی الفاظ ہے۔ اسی طرح کسی حدیث میں آیا تھا اہدی لہ ہدیۃ، تو بعض حدیث کے نسخوں میں اہدا لہ ہدیۃ ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔